اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار درود شریف پڑھا كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. محترم و معزز علماء کرام و معزز سامعین حضرات اور ملک و بیرون ملک سے آئے ہوئے تمام مہمانان، علماء صلحاء، خاص کر بنگلہ دیش اور دوسری تمام جگہوں کے آئے ہوئے مہمانان، آپ تمامی حضرات اپنی پریشانی کا سامنا کر کے یہاں حضرت مولانا اذان غاشی رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش، ان کے مقام پیدائش پہ تشریف لائے. آپ تمامی حضرات کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی اذان غاشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حقانی انجمن کی داغ بیل ڈالی. حقانی انجمن کے پرچم تلے رشد و ہدایت کا پیغام دنیا میں پہنچایا اور اس کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کروایا. میرے خیال سے یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ مسجد ہے جس مسجد میں آپ عبادت کرتے تھے، اور قریبی میں کوئی جگہ تھی جہاں پہ کوئی ایک جھوپڑی بنا کر کے آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے. کہ کچھ دنوں میں کسی نے کچھ کہہ دیا، یہ پاگل کی طرح رہتے ہیں، پگلا ہے نہ کیا ہے معلوم نہیں. آئیے وہ سامنے کا وہ تالاب ہے، اس تالاب سے پانی لے کر کے لوگ جاتے تھے، ابھی بھی جاتے ہیں لوگ. مبارک تالاب ہے وہ. ساری چیزیں جو دیکھیے گا حقانی انجمن کی جو بنیاد ہے وہ یہیں پر ہے، اور ان کے جو وارثین ہیں، ان کے خاندان کے، یہ ابھی حضرت مولانا یہاں پر موجود ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. ایک یادگار کم سے کم ہم لوگ کے سامنے میں ہے، جس نے کہہ دیا کہ پگلا، کہہ دیا ارے ہم ہی پاگلا کہ تو ہی پاگلا، بس ہو گیا اس کا کلیان. وہ زبان کیا تھی؟ وہ زبان سیفی زبان کہلاتی ہے. جب اولیاء اللہ کے ذکر میں جب مگن ہو جاتے ہیں، اپنے ظاہر و باطن کو پاک کر لیتے ہیں اور اچھی طرح سے اپنی زبان کو دھل لیتے ہیں اور اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں، فکر میں تن من دھن کو سونپ دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ہاتھ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پیر ہو جاتا ہے. تو جب ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فیضان ان پر ہوتا ہے
اور ایسا آدمی کوئی عام آدمی نہیں ہوتا، بلکہ عام آدمی سے بالکل ہی الگ تھلگ ہوتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی بات، صالحین بندوں کی بات۔ ان سے ذرا اوپر جائیے، صحابہ اکرام کو دیکھیے، اور صحابہ اکرام سے اور اوپر جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھیے۔ جب ان کی یہ شان ہوتی ہے تو اللہ کے جو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں ان کی شان کیا ہوگی، تمام انبیاء اکرام کی شان کیا ہوگی۔ ان سب کو جب دیکھتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ہم جسے اپنی طرح ہی بشر سمجھتے ہیں، جنہیں اپنی طرح عقل رکھنے والا، اپنی طرح آنکھ رکھنے والا، اپنی طرح زبان رکھنے والا، اپنی طرح ہاتھ پاؤں سب رکھنے والا سمجھتے ہیں، تو ہیں تو وہ واقعی ہماری طرح سامنے میں جسمانیات میں، بشریت میں، لیکن جو ظاہری جو باطنی جو حالات ہیں ان کے، وہ تو بالکل ہی الگ طرح ہے۔ ہمارا دل رات و دن دنیا 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 ہائے دنیا کرتا رہتا ہے، اور ان کا دل ہر آن ہر لمحہ ہر وقت اللہ اللہ کہتا رہتا ہے۔ ہم دنیا کی فکر میں مبتلا ہیں، وہ اللہ اور آخرت کی فکر میں مبتلا ہیں۔ دونوں کا زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، وہ کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو آخرت کی نظر سے سمجھتے ہیں۔ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ دنیاوی نقطۂ نگاہ سے اسے ہم ناپتے ہیں، اور وہ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آخرت اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے جو لائے ہے عمل ہے، اور جو قرآن و حدیث ہے، اس کے بنا پر وہ سمجھتے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارا ان کا سمجھنا تو بہت ہی فرق ہے۔ ایک عام آدمی کو لے لیجئے اور ایک عالم کو لیجئے، دونوں میں کتنا انتر ہوتا ہے۔ جاہل آدمی جو ہوتا ہے عالم کی کیفیت نہیں سمجھتا، جو پڑھا لکھا آدمی جو نہیں ہوتا وہ پڑھے لکھے لوگوں کی کیفیت نہیں سمجھتا، لیکن جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے وہ ان پڑھوں کی، جو لکھے پڑھے لوگ نہیں ہیں، ان کی کیفیت سمجھتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح جو عام مومن ہیں وہ مومن اولیاء اللہ کی کیفیت کو، ان کی باتوں کو نہیں سمجھتا، لیکن اولیاء اللہ عام مومن کی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ تمام اولیاء اللہ اور مومنین مومنات جتنے بھی ہیں، یہ سب صحابہ اکرام کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں سمجھتے، ان کے حالات کو، کیفیات کو نہیں سمجھتے، لیکن وہ لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چاہ رہا ہے، کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے۔ یہ شب برات کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان المعظم کا۔ ظاہر ہے کہ اس موقع پہ جو احادیث مبارکہ میں جس طرح سے باتیں آئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی سعد کے جو بکریاں ہیں، ان کے بکریوں کے مثل مانے بے حساب بکریاں ہیں، ان کی طرح امت کی بخشائش اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ یہی 14 تاریخ دن رات کی مغرب کے بعد سے 15ویں شب، یہ جو شب برات جو 7 تاریخ کو غالباً ہو رہا ہے، تو یہ شب برات کا مہینہ برات کسے کہتے ہیں؟ برات تو ایک ہوتا ہے جس کو برجاتی جو دولہا کو لے کر کے جاتے ہیں برات کی شکل میں، ایک تو وہ ہوتا ہے۔ اور عربی میں جو براعت کا لفظ ہے نجات کے معنی میں، نجات اور ہر چیز سے چھٹکارا، جہنم سے چھٹکارا، آگ سے چھٹکارا، جھمیلے سے چھٹکارا، اس کے لیے وہ شب برات اور لیلۃ البرات کہلاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ لیلۃ البرات کے بارے میں بہت سارے لوگ ہیں جو کنفیوژن میں مبتلا ہوتے ہیں، اس میں ہم حلوہ روٹی کریں کہ نہ کریں، اس میں نیاز فاتحہ کریں کہ نہ کریں، تو ایسی بات اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دونوں کے دونوں آرام فرما رہے تھے، اور اچانک حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اپنے بستر مبارک سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ چلنے لگے۔ جب چلنے لگے اور حجر مبارک سے باہر نکلے، جنت البقیع کی طرف چلے گئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے دل میں کچھ وسوسہ پیدا ہوا، خیال پیدا ہوا کہ آخر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی رات کو کس کے گھر چلے گئے؟ آپ کی جو سوکنیں تھیں، جو اور بھی ہماری دوسری جو مائیں ام المومنین امہات المومنین جو تھیں، اس کے لیے ان کے دل میں خیال آیا کہ کہیں ہماری دوسری سوکن کے پاس تو نہیں چلے گئے، اس لیے بڑی جلدی میں یہ نکلی، یا نکل کر کے جب رخ کیا پہلے تو جنت البقیع کی طرف،
جب دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع جو قبرستان ہے جہاں پہ صحابہ کرام اور دوسرے بڑے بڑے جو وہاں پر اجلہ صحابی ہیں وہ سب وہاں مدفون ہیں۔ اور وہی جنت البقیع کا ایک واقعہ ہے، اسی جنت البقیع میں تھوڑا سا وہاں سے ہٹ کر کے کہ ایک ہمارے پیر بھائی جو مولانا زرگاچی رحمۃ اللہ علیہ کے جو دور کے اس زمانے میں جب آپ حیات مبارکہ سے تھے، وہ جب انتقال فرمائے تو لوگوں نے ان کو جب دفن کر دیا، حضرت نے فرمایا کہ جاؤ باغماری قبرستان میں ان کو دفن کرو۔ جب وہاں دفن کر دیا گیا اس کے بعد لوگ یہ کوشش کیے اور انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ عام قبرستان میں نہیں رہتے، وہ سب جنت البقیع میں چلے جاتے ہیں۔ اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، پروف کے لیے، جو اس وقت کے بڑے بڑے جو یہ پیر بھائی لوگ تھے انہوں نے کہا حضور قبلہ کی اس بات کو ہمیں دیکھنا ہے، تجربہ کرنا ہے۔ چنانچہ ایک رات انہوں نے پروگرام بنایا اور پروگرام بنا کر کے وہاں سے وہ چلے۔ جب قبرستان پہنچ کر کے اس کی کھدائی شروع کی، جب ہٹایا وہاں سے پٹرے کو دیکھا وہاں پر حضرت موجود نہیں۔ جو ہم لوگ کے پیر بھائی تھے جن کا وہاں پر دفن ہوا وہ دیکھ رہے ہیں وہ قبر خالی، وہ نہیں۔ فوراً بند کر دیا اور حیرت میں ڈوبے رہے، آخر ہوا کیا؟ یہاں سے ہم لوگ تو دفن کر کے گئے ہیں اور آج یہ ہے نہیں کیوں؟ جب وہاں سے چلے آئے تو صبح کو حضور قبلہ فرماتے ہیں کہ رے تھوڑا کوتائی گئے سے لو، لگتا ہے کہ رات میں ساتھ ساتھ ہی تھے۔ یہ اولیاء اللہ ہیں ایسے جو زندہ ولی جسے کہتے ہیں، زندہ پیر جسے کہتے ہیں، لگتا ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی موجود تھے۔ کہ رے تھوڑا پلیش نہ پائی نہیں ہو، ارے তোরা কি এখানে আছে, উনি এখানে নেই, উনি তো জান্নাতুল বাকি চলে গেছে। ایسا بھی ہوتا ہے، جو نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ درجہ بہت بلند کر دیتا ہے، بہت محبوب کرتا ہے، وہ اگر ایک جگہ داخل ہوتے ہیں اور ان کا دل کہیں اور لگا ہوا ہوتا ہے تو وہاں ان کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت جو یہاں کے جو مرید جو تھے ان کو یہاں سے جنت البقیع کی طرف پھیر دیا گیا اور وہاں ان کو دفن کر دیا گیا۔ تو اس طرح کے واقعات ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں گئی تو دیکھا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں کھڑے ہیں؟ جنت البقیع میں کھڑے ہیں۔ تب مجھے سکون آیا کہ چلو میری اور دوسری سوکن کے پاس، سوکن سمجھتے ہیں نا، سوتن جسے کہتے ہیں، میں نے ایک شوہر کی 2 بیویاں ہوں، 3 بیویاں ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، اس طرح آج کے وقت میں تو ایک آدمی کم سے کم 4 شادی کر سکتا ہے اگر ہر ایک کی خوراک اور اس کے تمام خواہشات دینی دنیاوی سب کچھ اگر پوری کر سکتا ہے، کپڑا لتا جتنا کچھ ہے سب کچھ، کسی قسم کا اس کے اندر میں بھید بھاؤ نہیں، اگر ایسا کر سکتا ہے، اعتدال کر سکتا ہے، عدل کر سکتا ہے، انصاف کر سکتا ہے، تو وہ 4 کر سکتا ہے، 3 کر سکتا ہے، 2 کر سکتا ہے، اور نہیں تو ایک پر کفایت کرے۔ یہاں آدمی ایک ہی میں پریشان رہتا ہے تو دوسری کی تو سوچتا ہی نہیں ہے، آدمی کہاں سے دوسری کرے، ایک ہی تو دماغ کھا کر کے خراب کیے رہتی ہے۔ بہرحال وہاں پر حضرت عائشہ کو یہ جب خیال آیا تو حضرت عائشہ نے جب دیکھ فوراً پلٹی اور آ کر کے اپنے بستر پر لیٹ گئیں۔ پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ادھر سے تو آپ نے فرمایا کیا عائشہ تمہیں کچھ وسوسہ ہو رہا تھا؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو خبر ہو ہی گئی۔ انہوں نے کہا کیا تم نے سوچا میں کہیں اور چلا گیا؟ آج 14ویں شب 15ویں شب ہے، آج کی رات بنی سعد کے جو بکریاں ہیں اس قبیلے کا نام خاص کر کے، یعنی وہاں بکریاں بہت زیادہ تھیں، اس کے مانند اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو بخش دیتا ہے اور بخش دے گا، اس لیے میں اللہ سے مغفرت کے لیے طلب کرنے کے لیے مغفرت میں گیا تھا، اور قبرستان کی زیارت وہیں سے سنت ہوئی۔ وہ جو آپ گئے جنت البقیع وہ قبرستان ہے، جو حجاج اکرام گئے ہوئے ہیں وہ کم سے کم جانتے ہیں اور دیکھے ہیں، وہیں سے وہ جانا سنت ہو گئی قبرستان میں اس دن جانا، جہاں ظاہر ہے کہ جو ہمارے وارثین ہیں، جو موتا ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، اس دن جب آدمی قبرستان جاتا ہے اور وہاں جا کر کے فاتحہ پڑھتا ہے، اس کے سامنے میں قبر کے پاس جب کھڑا ہوتا ہے تو قبر والے کو انسیت ہوتی ہے، انہیں دل میں سکون ہوتا ہے،
انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں یہ جو ہمارا ملنے والا، ہمارا چاہنے والا، یاد کرنے والا، خاص کر کے ان کے جو بچے ہوتے ہیں یا ان کے بھائی ہوتے ہیں، ان کو جب دیکھتے ہیں تو دیکھ کے ان کو سکون ملتا ہے، اور اس سے وہ ان کو جب سلام کیا جاتا ہے، ان کے لیے فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر ادھر سے ان کا بھی بدلہ وعلیکم السلام ملتا ہے۔ آپ کسی بھی مزار کو دیکھیے، مولانا زن غاچی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو دیکھیے، ہم لوگ جاتے ہیں ادب و احترام کے ساتھ سلام کرتے ہیں، جواب سنتے ہیں کیا؟ نہیں۔ جب نہیں سنتے ہیں تو فوراً اگر کوئی بدعقل انسان کہہ دے گی تو سلام تو کیا، جواب آیا کہاں؟ جواب تو ملا ہی نہیں۔ اسی طرح سے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو یہاں کے بادشاہ جو رہے ہیں ہندوستان کے، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ گئے تھے اجمیر شریف گئے، وہاں جا کر کے سلام کیا، جواب نہیں ملا، پھر سلام کیا، جواب نہیں ملا، پھر سلام کیا، جواب نہیں، 3 مرتبہ سلام کیا، 3 کوڑا کھینچ دیا مزار پر، 3 بار مارا، اس کے بعد جواب آ رہا وعلیکم السلام اورنگزیب ضدی کے لفظ سے جواب آتا ہے۔ بھلے پہلی بار سلام کیا میں کہیں اور تھا، دوسری بار سلام کیا کہیں اور تھا، وہاں کہاں تھا؟ روحانیت میں، یا تو اللہ کے عرش کے نیچے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہاں تیسری مرتبہ جب سلام کیا میں یہاں موجود، تمہارے سلام کا جواب دینے کے لیے موجود۔ تو یہ اس وقت کے جو بادشاہ لوگ تھے، اتنے روشن دل لوگ ہوتے تھے، اتنے روحانیت والے لوگ ہوتے تھے، ان کا یہ حال ہے، تو پھر میں جواب کیسے دیتا اور کیسے تم سنتے؟ اس کے بعد ہی انہوں نے فوراً توبہ کیا کہ نہیں، یہ جو چیز ہے، یہ حالات انہوں نے ہی لکھا، فتاوی عالمگیری جسے فتاوی ہندیہ کہتے ہیں، انہی کا ہے، انہوں نے اپنے کمپائل کروایا، اتنی موٹی کتاب تقریباً 7 یا 8 والیوم میں ہے، اور آج سے لوگ فتاوے لیتے ہیں، یہ ان کا بہت بڑا کرم ہے اور بہت بڑا احسان ہے اس ملک کے اوپر میں، اور تمام یہ امت مسلمہ کے اوپر میں۔ جب بھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے لوگ وہاں سے تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ بہرحال حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا اور بتایا کہ یہ شعبان کی ہے 15ویں شب ہے، اس میں دعا کرو، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر مغرب کے بعد سے ہی اتر آتا ہے، مغرب کے بعد سے ہی اتر آتا ہے، اور اتر کر کے آواز دیتا ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا طلب کرے میں اسے شفا دے دوں، ہے کوئی تنگ دست پریشان حال کی جو مجھ سے دولت طلب کرے یعنی روزی طلب کرے میں اسے روزی دے دوں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ویسا، اس طرح سے وہ آدھی رات سے زیادہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی صبح کے فجر تک وہ آواز دیتا رہتا ہے۔ اب اس وقت میں جو لوگ کی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس وقت تک جو لوگ کی اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، تو ان کا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سنتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس وقت میں ہم لوگ کو حکم ہے کہ اسکول پڑھیں، ہم لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کے ساتھ مغفرت کریں اور فاتحہ پڑھیں۔ اور یہاں دوسرا ایک گروپ کیا ہو جاتا ہے، وہ یہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں لوگ، پٹاخہ چھوڑتے ہیں، جو پٹاخہ چھوڑنا پیسے کو برباد کرنا ہے، اور پھلجھڑیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو بالکل ناجائز و حرام ہیں۔ لیکن ان تمام ناجائز و حرام کے ساتھ میں ایک جو جائز اور حلال چیز ہے، جو کھانا پکایا، حلوہ بنایا، روٹی بنایا اور بنا کر کے اس کی فاتحہ کی، غریبوں میں تقسیم کیا، کچھ خود بھی کھائے، کچھ جیسے یہ تبرک، ہم لوگ جیسے تبرک پکاتے ہیں، تبرک پکا کر کے خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کھلاتے ہیں، سبوں کو، عام خاص غریب امیر جتنے سبھی لوگ کھاتے ہیں، وہ ایک تبرک ہو گیا۔ اس لیے وہ تبرک بھی اس طرح سے اس رات میں تقسیم کریں اور غریبوں کو، ظاہر ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں شہر میں بہت سارے غریب لوگ آتے ہیں، کتنے سارے لوگ اس میں خیرات، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ میں ہوتی ہیں، سبھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، ان سب چیزوں کا دین لین، یہ شب برات کا مہینہ، اور اس مہینے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام روزہ کثرت سے رکھا کرتے تھے، اور اس طرح رکھتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایسا رکھتے تھے کہ لگتا تھا کہ اب روزہ آپ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور پھر کبھی روزہ چھوڑ دیتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اب کبھی روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ لیکن یہاں ہم لوگ کے دربار میں کیا ہے کہ مرشد کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اخیر کا، شعبان کا جو آخر ہے، 27، 28، 29 یا 28، 29، 30، کم سے کم 3 روزے۔ اس کے بارے میں حفیظ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 ماہ کنٹینیوسلی روزہ رکھتے ہیں،
3 মাস রাখতেন, আমরা কি 3টাও রোজা রাখতে পারবো না? হুজুর কিবলা फरमाते थे कि 3 मास हुजूर किबला माने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते हैं 3 मास, रजब शाबान रमज़ान, रजब शाबान रमज़ान। और हमरा की 3टाও रोज़ा रखते पारबो ना? तो अल्लाह ताला कम से कम हम लोग को ये तौफीक अता फरमाए कि 3 रोज़ा। अब इस रोज़े में इख्तिलाफ की बात थोड़ी सी बताएं। कुछ लोग बोलेंगे कि ये रोज़ा कहाँ से आया, है ना? हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस, ये इसमें एक किताब है हदीस शरीफ की, वो उस किताब में ज़िक्र आया है, ये बुखारी में भी है गालिबन और दूसरी और किताबें हैं, उसके अंदर में ये ज़िक्र है उनका, इस हदीस से मिशकात में भी आपको मिल जाएगी वहाँ पे कि मैंने रमज़ान के रोज़े रखे और शाबान के रोज़े मैंने छोड़ दिए। हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमरान क्या तुमने शाबान के आखिरी रोज़े तुमने रखे? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। बोले ठीक है, रमज़ान के बाद रख लेना। ये देखिए, रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है, शाबान का रोज़ा नफ़ल है, और भी जितने रोज़े हैं सब नफ़ल हैं। सिर्फ़ रमज़ान का जो 1 महीने का रोज़ा वो फ़र्ज़ है। तो नफ़ल रोज़े की भी ताकीद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, वक्तन बवक्तन, और वक्त बवक्त, वक्तन फ़वक्तन, इस तरह से एक एक कर करके बताया। तो वो जो रोज़ा है फिर बाद में हज़रत इमरान बिन हसीन ने रखा, तो गालिबन उन्होंने 2 रखा। लेकिन जब शरीयत के अंदर में जब आ जाएंगे हम वहाँ देखेंगे तो ये बताया गया है कि 1 रोज़ा कोई ना रखे, यानी आखिर वाला, जैसे 30 का रोज़ा कोई ना रखे। इसलिए मना किया गया कि उस दिन हो सकता है कि चांद हो जाए या चांद हो गया हो, ख़बर न मिली हो, वो शक और शुबे का होता। लोगों का ये कहना है, उलमा ये कहते हैं कि शक और शुबे के दिन तुम्हारा रोज़ा होगा ही नहीं, इसलिए कि कभी अगर ये जहन में आया कि मैंने ये नफल रोज़ा रखा और ये रोज़ा रख करके अगर चांद हो गया तो मेरा फ़र्ज़ हो जाएगा, और चांद नहीं हुआ तो नफल हो जाएगा, ये शक व शुबा हुआ। तो इस तरह से कोई ना रखे, अगर रखे तो नफल रखे, अगर वो चांद हो गया तो हो गया वो फ़र्ज़ रोज़ा। इसी चीज़ के लिए बताया गया कि कम से कम 3 रोज़ा हम पहले रख लेते हैं, और पहले जब रख लेंगे तो उसमें 3 महीने की बरकत अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाएगा। तो हज़रत या किताबों में ये आया कि 2 रोज़ा कम से कम रखे, और नहीं तो 3 रखे, 1 ना रखे। इसलिए देखिए, दरबार से भी ऐलान होता है कि जब भी रमज़ान शुरू होने से पहले वो क्या है, कोई कहता है कि इस्तक़बालिया है रमज़ान शरीफ का, कोई कहता है कुछ, बहरहाल जो बोले, लेकिन मेरा ये कहना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इसलिए उसके मुताबिक हम रोज़ा रखते हैं ताकि वो बरकत हमें मिल जाए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है उस पर हमारा अमल हो जाए। हम इसी गरज से रखते हैं। बहरहाल ये जो शब रात का मसला है, अब इसी शब रात में रात भर जो ज़िक्र है, इबादत है, और इसके साथ फ़िक्र करना, उर्सकुल पढ़ना, फातिहा पढ़ना, कब्रिस्तान जाना, अपने लोगों के लिए दुआ करना, और जो गैर हैं तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात उनके लिए भी दुआ करना, ये सारी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, करता रहना चाहिए। इसमें साथ साथ शब बरात के रोज़ जो शाबान का, जैसे ही मगरिब की नमाज़ पढ़ी, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद 6 रकत नमाज़ पढ़ना, ये भी नफल है, और इसका भी हुक्म बुजुर्गान दीन ने दिया। और इस तरह से कि 2 रकत नमाज आदमी पढ़े उम्र की दराजी के लिए और सेहत के लिए, सेहत और उम्र की दराजी के लिए, और दूसरी 2 रकत नमाज पढ़ी रोज़ी रोज़गार के लिए, फिर अल्लाह ताला हमारी रोज़ी हलाल रोज़ी में बरकत अता फरमाए। फिर तीसरी जो 2 रकत पढ़ी उसमें जो है सेहत और सलामती के लिए, तंदुरुस्ती के लिए और हिफाजत के लिए, ये 3 मैंने 2-2 करके 2 तिहाई 6 रकत नमाज। हर 2 रकत नमाज के बाद आदमी को 21 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ आगे और पीछे 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करे, और बीच में इसको पढ़े 21 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के दुआ करे। नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, दुरूद शरीफ 3 बार पढ़ा, कुल वल्लाह शरीफ 21 बार पढ़ा, फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर दुआ किया, जिस मकसद से वो जिस नीयत से नमाज पढ़ी उस चीज़ के लिए। अगर किसी को सूरह यासीन शरीफ याद है तो उसको पढ़ ले कुल वल्लाह के बजाय, अगर वो याद नहीं है तो सिर्फ कुल वल्लाह शरीफ पढ़े।
یہ اعمال ہیں، بزرگوں کے اعمال ہیں جو ان دنوں میں خاص کر کے. پھر اس کے بعد آپ رات میں تہجد پڑھیے، نوافل پڑھیے، ذکر کیجئے، فکر کیجئے، جتنا کرنا ہے پھر کرتے رہیے. ساری رات عبادت کی رات ہے. پٹاخے چھوڑنے میں، پٹاخے پھوڑنے میں، اس قبرستان سے اس قبرستان، اس قبرستان سے اس قبرستان، جیسا کہ ہم لوگ کلکتے میں دیکھتے ہیں، پوری رات لوگ برباد کر دیتے ہیں، پوری رات کو تہس نہس کر دیتے ہیں. جو ایک مغفرت کی رات ہے، جو برات کی رات ہے، نجات کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اس رات کو سب کھیل کود میں اور چٹپٹی کھانے میں اور پھچکا کھانے میں اور میلہ لگانے میں، اور اس کے ساتھ باغماری قبرستان جائیے، گوبرا قبرستان جائیے، جہاں بھی چلے جائیے دیکھیے سامنے میں دکانیں سجی ہوئی ہیں اور ایک سے ایک کھانے وہاں چل رہے ہیں، مٹھائیاں چل رہی ہیں. یہ شب برات یہ نہیں ہے. شب برات حقیقت میں اگر ہے تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا، جو چیزیں ہمیں جو انہوں نے بتائی ہیں، ان چیزوں کا کرنا، یا جو اولیاء اللہ نے جو بتایا ہے. ہمارے ہاں بھی عرس کل بھی ہوتا ہے، دربار میں رات کے وقت میں عرس کل ہوتا ہے، نوافل پڑھتے ہیں لوگ. یہ طریقہ ہم لوگ کو اپنانا چاہیے جس سے ہمیں فائدہ پہنچے، دین کا بھی اور دنیا کا بھی، دونوں جگہ ہمارا فائدہ پہنچے. لیکن ہم لوگ راستے سے ہٹ کر کے اگر ہم دوسرا کچھ کریں گے تو پھر یہ الگ ہو جاتا ہے. حضرت مولانا زان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی یہ بتایا ہوا. پھر دوسرے دن رات کو عبادت ہوئی، دوسرے دن صبح میں پھر شب برات کی مجلس ہوتی ہے. یہ شب برات کی مجلس جب ہوئی، اس مجلس میں پھر انمول رتن مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے. اس کا یہ بھی ایک خاص موقع ہے جو شب برات کے موقع پہ، عید میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام کے موقع پہ، 12 ربیع الاول شریف، پھر اس کے ساتھ اور شب معراج کے موقع پہ 3 ہوئے. پھر اور ہر موقع پہ جو عید اور بقرعید ہے اس کے بعد بھی، اور بھی اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان مواقع پہ کیا ہیں، یہ خاص موقع ہے جہاں ذکر، فکر اور اس کے ساتھ عرس کل کی مجلس ہوتی ہے اور انمول رتن مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے. یہ جو طریقہ آپ جو دیکھیں گے سب بزرگان دین کا طریقہ، اور بزرگان دین کے طریقے پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اس کی جو رحمت ہے وہ اولیاء اللہ کے ذریعہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم لوگوں کو وہ نصیب ہوتا ہے اور وہ ملتا ہے. اسی کے لیے ہم لوگ دربار میں جاتے ہیں، اور دربار میں اتنی دور جو اتنے لوگ جو آئے ہیں تکلیف اٹھا کر کے کس لیے آئے؟ کیا آپ کے گھر میں کھانا نہیں ملتا؟